أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. اس نبی کے موتی ہونے کا شرف عطا کیا، جس کو موتی ہونا بھی اپنی ایسے شرف سمجھتی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نبی کی موتی ہونے کی حیثیت سے ہم اس نبی کی اللہ کی محبت کو مدد نے ثابت قدم فرمایا ہے۔ سب سے پہلے انسان پہ واجب ہے کہ وہ اپنے خالق اور رازق کی معرفت حاصل کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو کئی ایسی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر انسان شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا ہو تو اس کے لیے ہم خدا کی صفات کا سہارا لیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ اللہ قدیم ہے۔ قدیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عام طور پہ ہم قدیم پرانے کے معنوں میں لیتے ہیں، لیکن جب علم کلام میں جیسے آپ سبھی عقائد میں لفظ قدیم ہونا چاہتا ہے تو قدیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات ایسی نہیں ہے کہ جو عدم سے وجود میں آئی ہو۔ کیا مطلب عدم سے وجود سے آئی ہو؟ یعنی کبھی خدا پہ ایسا زمانہ نہیں تھا کہ ہم کہیں اس وقت خدا نہیں تھا۔ اس لیے عام طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کہا جاتا ہے وہ ازلی ہے، ازلی کا مطلب لا بدایۃ لہ، یعنی اس کی ابتدا کا کوئی زمانہ نہیں ہے کہ وہ کب سے ہے۔ اور اس لیے آپ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ابدی ہے۔ ابدی کا مطلب کیا ہے؟ لا نہایت لہ، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کب تک رہے گا، اس لیے کہتے ہیں وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ورنہ دیکھا جائے تو زمان و مکان یہ سورج چاند کی حرکت سے وجود میں آتے ہیں۔ خود سورج اور چاند اللہ کی مخلوق ہے، یعنی ابھی زمانہ نہیں تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود زمانے کو وجود عطا کرنے والی ذات ہے۔ اس لیے اس کی جو صفت ہے وہ قدیم ہے، یعنی عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے وہ ہمیشہ سے ہے۔ خدا کے علاوہ باقی ہر جو مخلوق ہے کہا جاتا ہے وہ حادث ہے۔ حادث سے کیا مطلب؟ یعنی ایک زمانہ تھا وہ نہیں تھی، پھر اسے وجود عطا ہوا۔ مثلاً ایک زمانہ تھا آپ اور ہم نہیں تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، تو اسی کہتے ہیں حادث، یعنی جب ہم نہیں تھے وہ ہم پر عدم کا زمانہ تھا، پھر جب ہمیں اللہ نے پیدا کیا وہ ہمیں وجود عطا کرنے کا زمانہ تھا۔ صرف کائنات میں خدا کی ذات ایسی ہے جسے کہا جاتا ہے کہ وہ قدیم ہے، یعنی کوئی اس میں ایسا دور نہیں تھا کہا جائے کہ اللہ اس وقت نہیں تھا۔ اور جب انسان کو جس قدر اپنے خالق کی اپنے خدا کی معرفت زیادہ ہوتی ہے تو وہ انسان اسی قدر اس کی بارگاہ میں زیادہ جھکتا ہے۔ اور اس لیے اللہ نے کہا ایک انسان وہ ہے جو عالم ہے اور ایک وہ ہے جو عابد ہے، یعنی ایک وہ ہے کہ جو علم بھی رکھتا ہے، خدا کی معرفت رکھتا ہے اور اس کے بعد اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ وہ معرفت نہیں خدا کی رکھتا یا علم نہیں رکھتا لیکن پھر بھی خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ تو دونوں میں جھکنے میں فرق ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو ایک عالم ہے اس کی 2 رکعت نماز، جو ایک صرف عابد ہے اس کی 70 رکعت سے افضل ہوتی ہے۔ یعنی عالم سے مراد یہ ہے کہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم پر جو عقائد کے حوالے سے جاننا ضروری ہے، معرفت خداوندی کے حوالے سے، معرفت رسالت کے حوالے سے، معرفت امامت کے حوالے سے، تو ہے ہماری تعینات میں کہ معلوم خدا کی معرفت حاصل فرمائے، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے مرحوم کے بعد یہ درجات کی برکت سلام۔ اور پھر جیسا کہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے دیکھیں، اور اس سے اہم یہ ہے کہ جو انہوں نے ہمارے سامنے اپنی سیرت اور ایک نظام عطا کیا ہے، اگر ہم اس کی معرفت حاصل کریں، جیسے کہ خدا نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ نے تمہیں رسول خدا کی زندگی نمونے عمل قرار دی ہے۔ یعنی آپ معاشرے میں جیسے بھی بننا چاہتے ہیں
رول ماڈل آپ کے لیے رسول خدا کی ذات ہونی چاہیے، نمونۂ عمل آپ کے لیے رسول خدا کی ذات ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے جیسے عرض کیا تھا کہ رسول خدا نے 40 سال تک اپنا کردار منوایا تھا، اور وہ کردار یہاں تک کہ دشمن بھی کہتا تھا ان سے بڑا سچا بھی نہیں ہے اور ان سے بڑا امانت دار بھی نہیں ہے۔ اور پھر اگر ہم رسول خدا کی زندگی دیکھیں، بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں کا ترجمہ دے کر بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شاید اسلام زیادہ تشدد پر کیا افسانا چاہتا ہے، یا کیا اسلام ہمیں بات بات پر تشدد کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہم مسلمانوں کے لیے رسول کی زندگی نمونۂ عمل ہے، اگر ہم رسول کی زندگی دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول جہاں پہ مجسمہ اخلاق تھے، وہیں پہ آپ کا موضوع معاشرے کے لیے ایک امن کا پیغام تھا۔ اور یہاں تک کہ رسول خدا نے جو مکہ میں زندگی گزاری، رسول خدا نے امن کی خاطر مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور جب مکہ میں ایک چھوٹا سا گروہ بھی موجود تھا، آپ نے تشدد میں نہیں اکسایا کہ آپ بھی ان کافروں کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کر دو، یا جہاں بھی تم پکڑو تو انہیں قتل کر دو، بلکہ آپ نے چھوٹی سی مسلمانوں کی جماعت سے کہا کہ اگر یہاں پہ آپ کی جان مال کا تحفظ نہیں ہے تو آپ مکہ سے ہجرت کر جائیں۔ تو وہ لوگ مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کی، اور یہاں تک کہ 2 گروہ تھے مسلمانوں کے، ایک پہلے گروہ گیا حبشہ کی طرف، پھر دوسرا گروہ گیا حبشہ کی طرف۔ اور پھر جب رسول خدا نے دیکھا کہ میں نے 13 سال یہاں پہ تبلیغ کی ہے اور یہ لوگ بہت کم ہیں جو میری اس پیغام کو قبول کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے رسول کے قتل کا منصوبہ کیا۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کے لیے اپنے بھی ماننے والوں کو اکٹھا کرتا ہوں اور یہاں پہ کوئی تشدد کاروائیاں شروع کر دی جائے، بلکہ نبی نے وہاں پر ہجرت کا آپشن اپنایا، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائے۔ اور پھر جس معاشرے میں رسول خدا تشریف لے کے گئے مدینے میں، وہ ایسا نہیں تھا کہ صرف ایک ہی مذہب کے لوگ ہوں، ایک ہی فکر کے لوگ ہوں، ایک ہی نظریہ کے لوگ ہوں، بلکہ وہاں پہ مختلف افکار کے لوگ تھے۔ اس سے پہلے یہاں پر یہودیوں کی اجازت داری موجود تھی، اور یہودیوں کے 3 بڑے قبائل مدینہ میں موجود تھے۔ رسول خدا نے جاتے ہوئے یہ حکم نہیں کیا کہ یہودیوں کو یہاں سے نکال دیا جائے اور یہاں پہ صرف میرے ماننے والے رہیں گے، بلکہ سب سے پہلے رسول خدا نے وہاں ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ اگر حکمران معاہدہ پڑھے تو انہیں پتہ چلے گا کہ یعنی اپنے شہر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے رسول خدا نے ہمیں کیا دستور اور انتظام حیات عطا فرمایا ہے۔ رسول خدا نے معاشرے کے ساری اکائیوں کو اکٹھا کیا، سارے طبقات کو اکٹھا کیا، اور ان میں یہ ایک اہم پوائنٹ یہ تھا کہ اگر کوئی باہر سے دشمن ہم پر حملہ کرے گا تو ہم مل کے اس کا دفاع کریں گے، اور اگر کوئی معاشرے کے اندر یہ جتنے معاہدے میں شامل فریق ہیں، اس میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اس میں مشرک بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اور اگر کوئی پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے اندر غدار ہے تو پھر اس کے خلاف ہم تمام طبقات مل کر کوئی نئی عمل بنائیں۔ یعنی ایک طرف رسول خدا چاہتے تھے کہ بیرونی دشمن سے تحفظ کا سامان اندرونی اتحاد سے ہونا چاہیے، اور وہ اتحاد صرف اسلام کی بنیاد میں نہیں تھا، بلکہ دیکھا جائے تو جو بھی معاشرے کے اندر تھے معاشرتی بنیاد کو فراہم کیا گیا اتحاد کا ذریعہ۔ پھر اس کے بعد رسول خدا نے فرمایا اگر کوئی اندر سے غدار ہو تو اس غدار کا بھی انقلاب کما کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کے بعد دیکھیے تو بعد میں کئی قبائل ایسے تھے کہ جب بیرونی دشمن حملہ کرنے کے لیے آتا تھا تو وہ اندر سے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور پھر رسول خدا نے اس کے بعد انہیں مدینہ بدل کر دیا، یعنی ایسے غدار کا ہمارے معاشرے میں رہنے کے لیے ہمارا سلطان نہیں ہے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عافیت 10 سال کی زندگی جو مدینے کی تھی، یعنی صرف 10 سال کے عرصے میں رسول خدا نے اسلام کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا دیا۔ جتنے بھی اولیاء ہیں یا جتنے پیغمبر ہیں، اگر آپ سب کی حیات زندگی پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جس قدر ہمارے رسول کو کم عرصے میں کامیابیاں ملی ہیں، شاید بہت کم آپ کو ایسے
کی شخصیت میں نظر آئی ہو، اس کا عرصے میں انہیں کامیابیاں ملی ہوں۔ اور اس کا مستشرق بھی اعتراف کرتے ہیں۔ مستشرق کسے کہتے ہیں کہ جو مغرب سے مشرق میں آتا ہے اور وہ اسلام کا مطالعہ کرتا ہے، لیکن اسلام کا مطالعہ کوئی اس غرض سے نہیں ہوتا ابتدائی طور پہ کوئی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، بلکہ اسلام کا تنقیدی نظر سے وہ مطالعہ کرتا ہے کہ اسلام کے اندر سے میں اس کے کوئی کمزور نکات تلاش کروں اور اس کے بعد نعوذ باللہ اس کے ذریعے اسلام پر حملہ کیا جائے۔ یعنی وہ جو اسلام کا تنقیدی مطالعہ کرتا ہے غیر مسلم، وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ جس قدر پیغمبر اسلام نے تھوڑے عرصے میں کامیابیاں حاصل کی ہیں، اتنی کسی کو کم عرصے میں کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی سیاسی تنظیم ہو یا کوئی اور منشور ہو، اخلاقی حوالے سے، انسانی حوالے سے، ناممکن ہوتا ہے کہ اسے 10 سال میں یا 20 سال کے عرصے میں ایک پورا وجود کو پوری دنیا میں کام کر لے، بلکہ اتنا سب اسے اپنا تعارف کروانے میں لگ جاتا ہے۔ لیکن رسول خدا نے اس عرصے میں دیکھا کہ جہاں سے آپ کو رات کی تاریکی میں نکالا گیا تھا جس شہر میں، آپ دیکھ کے اجالے میں اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیے جب رسول خدا نے وہاں سے جا رہے تھے، ہجرت فرما رہے تھے، تو رسول خدا کو قتل کا ارادہ رکھتے تھے۔ اور جب رسول خدا داخل ہوئے تو ایک مسلمان نے نعرہ لگایا الیوم یوم المرحمہ، کہ آج انتقام کا دن ہے، یعنی جو ان کافروں نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہم بھی آج اس کا بدلہ لیں گے۔ تو رسول خدا نے فوراً سے ڈال کے خاموش کروا دیا کہ آج انتقام کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج دوسروں پر مہربانی کرنے کا دن ہے۔ اب دیکھیے سورہ منافق کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا، اس کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ جب وہ بھی بیمار ہو گیا اور اس کا بیٹا رسول خدا کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے باپ کی تیمارداری کے لیے تشریف لائیں۔ رسول خدا نے انکار نہیں کیا کہ تمہارا باپ تو رئیس المنافقین ہے، یہاں پہ منافقوں کے سارے جتھے کی قیادت کر رہا ہوتا ہے۔ رسول خدا نے کہا اگر تم یہ چاہتے ہو تو تمہارے کہنے پر میں تمہارے باپ کی تیمارداری کے لیے آتا ہوں۔ اور پھر اس سے بڑھ کے رسول خدا جب عبداللہ بن ابی مر گیا، اس کے بیٹے نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے کا جنازہ پڑھیں۔ اور کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ خود اس نے کہا تھا اپنی زندگی میں رسول کو کہ اگر میں مر جاؤں تو آپ نے میری نماز جنازہ پڑھانی۔ اب رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں تم تو منافقوں کے سردار ہو، میں تو تمہاری نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہ خواہش ہے میں تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ اب یہاں پہ شاید کسی نوجوان کے ذہن میں آئے کہ رسول خدا پھر جب دعا کرے تو کیا وہ بخشا نہیں جائے گا؟ اب یہی اگر آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھیں، رسول منافقوں کا بھی جنازہ پڑھاتے تھے، صاحبان ایمان کا بھی جنازہ پڑھاتے تھے، لیکن دونوں کے جنازوں میں فرق ہوتا تھا۔ جب رسول خدا منافق کا جنازہ پڑھاتے تھے اس میں 4 تکبیریں پڑھتی تھی، اور جب مومن کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے اس میں 5 تکبیریں پڑھتی تھیں۔ اور وہ جو نماز جنازہ ہے نا، جو 5ویں تکبیر سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے، وہ خاص مرنے والے کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے۔ یعنی آپ پہلے تکبیر کہتے ہیں، اس کے بعد نماز جنازہ میں آپ اپنے عقیدے کی توحید رسالت کے امامت کا جو عقیدہ اس کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ تکبیر کہتے ہیں دوسری، پھر اس کے بعد آپ نبی آل نبی پہ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے تیسری تکبیر کہتے ہیں، اس کے بعد آپ سارے جتنے بھی مسلمان ہیں مومن مومنات ہیں آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں 4تھی تکبیر، یہاں پہ منافق کی نماز جنازہ رسول ختم کر دیتے تھے۔ لیکن جو صاحبان ایمان ہے، یہ جو ہر مومن اور مسلمان کے بعد 4تھی تکبیر کے بعد خاص اس مرنے والے مرد یا عورت کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ رسول خدا کو دعا منافق کے بعد چھوڑ دیتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے یہاں جیسے کہ 5 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، اور اکثر یہ نوجوانوں کے ذہن میں سوال بھی آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم 5 پڑھتے ہیں، کچھ اور جو ہے اہل اسلام وہ 4 تکبیریں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ رسول کی سیرت دیکھیں گے آپ کو ایسی بھی نماز نظر آئے گی جس میں 4 تکبیریں رسول نے پڑھی ہیں، ایسی بھی نظر آئے گی جس میں 5 تکبیریں پڑھی ہیں۔ تو فرق کیا ہے؟ اس کے نفاق اور ایمان کا فرق ہے۔ اور پھر جیسے کہ تاریخ الخلفاء میں ہے، اللہ
لکھا ہے کہ جب دوسرے خلیفہ آئے تھے تو انہوں نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ ہر ایک کی نماز جنازہ میں صرف 4 تکبیریں ہی پڑھا کریں، لیکن چونکہ رسول کی سنت ہے، رسول کا طریقہ کوئی اور تبدیل نہیں کر سکتا، اس لیے صاحبان ایمان کے لیے 5 تکبیریں ہوتی ہیں، اور اگر ہم کو پتہ ہو کہ یہ مرنے والا صاحب ایمان نہیں بلکہ اہل بیت کا دشمن ہے تو اس پہ ہمیں بھی 4 تکبیریں پڑھ کے اللہ اکبر کہہ دینا چاہیے۔ نبی کی ذات میں بلند سلام یہاں پہ حالت یہ ہے کہ ہم نعرہ رسول کی محبت کا لگاتے ہیں اور خود مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ گزشتہ آپ نے 2 ہفتوں میں دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا تھا، اور یہاں تک کہ اگر مطالبات کو دیکھے جائیں تو اس مطالبات سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کے نام کے پیچھے اپنے ذاتی مفادات چھپے ہوئے ہیں، یعنی وہ مفادات کیا تھے کہ جو ہمارے فلاں جیل میں انہیں رہا کر دیا جائے، جو شیڈول 4 میں ہے انہیں چھوڑ دیا جائے، اسی طریقے کچھ اور دنیاوی مفادات تھے۔ اب وہ جو عام مسلمان کے جذبات مجروح کیے جاتے ہیں رسول کے نام پر، اب وہ اس رسول کہاں پہ چلا جائے؟ لیکن یہاں پہ ہمیں جو حکومت سے ایک بات کا شکوہ ہے اپنی قوم کے حوالے سے، وہ کیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ بے گناہ پولیس والے بھی مارے گئے، ہم نے دیکھا مسلمانوں کی املاک بھی لوٹی گئی، گاڑیاں جلائی گئی، لوگوں کا مالی نقصان کیا گیا، اس کے باوجود جو لوگ شیڈول 4 میں تھے ان کا نام نکالا گیا، جو لوگ مسلمانوں کا ناحق مال غصب کر رہے تھے یا جانی نقصان پہنچا رہے تھے انہیں بے گناہ قرار دے کے جیلوں سے رہا کیا جا رہا تھا۔ لیکن اس کے دوسری طرف دیکھیں چہلوں کے موقع پر اگر صرف ایک مسلمان کالا لباس پہن کے روڈ پہ چل رہا ہے تو اس وجہ سے اس پر FIR کر دیا گیا۔ شاید کوئی پنجاب کا ایسا تھانہ نہیں ہوگا کہ جس میں چہلوں کے دن اہل بیت رسول کے چاہنے والوں کے خلاف FIR نہ کاٹی گئی، اور جو کیا لکھا گیا صرف یہ کہ اسے لباس پہن کر شارع پہ چل رہا تھا کہ چونکہ جی حکومت نے پابندی لگائی ہے کہ یہ 40 کی وقت نہیں کر سکتے اس لیے وہ FIR کاٹی جا رہی تھی۔ یعنی ایک طرف وہ ہے جو مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچا رہا ہے، اسے حکومت خود جیلوں سے رہا کر رہی ہے، اور دوسرا وہ ہے وہ نواز رسول کے ذکر کی مجلس میں جانا چاہتا ہے اس پہ FIR کاٹی جا رہی ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، قدیریت مردہ باد، قدیریت مردہ باد، بیت دشمنوں پہ لعنت، اکبر یعنی حکومت کو اس اپنی جانبداری پہ نظر کرنی چاہیے۔ حکومت واضح طور پہ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو قانونی حوالے سے ان کے حقوق نہیں دے رہی، اور یہاں تک کہ حالت یہ ہوئی کہ رتیہ سینا میں ایک FIR کاٹی گئی جس میں باقاعدہ سید زادیوں کے نام تک لکھے اور ان پہ FIR کاٹی جا رہی تھی۔ ہم کہتے ہیں وہ جو بھی SHO ہو جس سے بھی وہ FIR کاٹی ہے اس کے اس عمل میں اور یزید کے شیور جیسے سپاہی میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی سیدزادیوں پہ ظلم کر رہا تھا، یہ بھی سیدزادیوں پہ ظلم کر رہا تھا۔ اور پھر یہاں تک کہ ایک FIR ایسی بھی کاٹی گئی کہ جس میں ایک سیدزادی کے خلاف FIR ہوتی، وہ بخاری سید تھا کہ اس کا نام لکھتے ہوئے بخاری ملعون نے عمر بن سعد پہ لعنت کی ہے۔ یہ FIR کاٹی گئی بغیر رجسٹرڈ ہے پنجاب میں، یعنی وہ جو نبی کی اولاد ہے وہ ملعون لکھ رہے ہیں FIR میں، اور جو نواز رسول کا قاتل ہے یزید کے لشکر کا سپہ سالار ہے اس کی توہین کرنے لگے۔ یا تو واضح طور پر حکومتی اداروں کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یزیدیت میں طرفدار ہیں اور نواز رسول سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس حوالے سے خاص طور پر پنجاب
اور یہاں پہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وہ لوگ کہ جنہوں نے مسلمانوں کی اولاد کو نقصان پہنچایا، حکومتی اداروں پہ ظلم کیا، ان کو زخمی کیا، کئی ان میں سے پولیس والے شہید بھی ہوئے، آپ ان کے نام شیڈول 4 سے بھی نکال رہے ہیں، آپ ان کو جیل سے بھی رہا کر رہے ہیں، تو جو اہل تشیع ہے، مکتب اہل بیت کے پیروکار ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ صرف نماز رسول کا ذکر کرنے کی وجہ سے یا اربعین کے جلوس میں شرکت کی وجہ سے ان پر کیوں FIR کاٹی جا رہی تھی؟ اس لیے حکومت کو اپنے دوہرے معیارات کو تبدیل کرنا چاہیے اور ان اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے خلاف جو ناحق FIR کاٹی گئی ہیں ان کو بھی خارج کیا جانا چاہیے۔ اور پھر جیسا کہ آخری بات کر رہا ہوں کہ اب پھر ہمارے پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گرد سر اٹھا رہے ہیں اور وقتاً فوقتاً دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں، جیسے کہ اسماعیل خان میں بھی ٹارگیٹ کلنگ ہوئی ہے اور کچھ علاقوں میں بھی ٹارگیٹ کلنگ ہوئی ہے، اسی طرح کوئٹہ میں، اسی طرح KPT میں بھی، وہاں پہ حکومتی اداروں کے FFC کے اہلکاروں پہ بم دھماکے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مخصوص جو سوچ تھی، جو فکر دہشت گردی کو پروموٹ کرتی تھی، شاید وہ دہشت گرد پہ جمع ہو رہے ہیں، جہاں پہ ہمارے خطے میں جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، وہ ہندوستان ہو یا اسرائیل ہو یا امریکہ ہو، اسی طرح ہمیں ان افراد پہ حکومت کو نظر رکھنی چاہیے کہ جو پاکستان میں موجود ہیں اور ان کے اعلیٰ کار بن کے ان کے مفادات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور پھر لاہور میں جیسے جیسے الیکشن ہو رہا ہے 133 حلقے میں، اور چونکہ ہمارا ادارہ ہے یہاں پہ ہر طرح کے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، اور کل جیسے کہ پیپلز پارٹی کے جو پنجاب کے جنرل سیکرٹری تھے سید حسن مرتضیٰ جو وزارات سے تعلق ہے، وہ تشریف لائے تھے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ مکتب تشیع کو چاہنے والے ہمارے افراد کو سپورٹ کریں۔ اس حوالے سے وہ ہم سے اپنی خواہش کا اظہار کر رہے تھے۔ ہماری دعا ہے کہ مالک کائنات جو بھی ہو پاکستان کے مفاد کے لیے بہتر فرمائے اور ہم سب کو اسلام اور پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔